شعبان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی شعبان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اکثر لوگ اس کی فضیلت سے ناواقف ہیں اور غافل ہیں. غافل کے الفاظ ہیں. جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں. اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں. میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شعبان کے مہینے میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال پیش ہو. اچھا، نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں. عصر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں. اسی طریقے سے اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے. یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو، روزانہ جو ہے عصر اور فجر کے وقت، اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں، جس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے، پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے، پھر منی بجٹس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور عصر کے وقت، اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے. ایک تو ایک رات ہے نا، ایک مہینہ بھی مخصوص ہے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اس حدیث کے تحت. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں ہے 2036. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے 2036. اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے. اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا، بسا اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے. اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال ثابت ہیں. نبی علیہ السلام سے باقاعدہ پوچھا گیا ہے، ابو داؤد ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہو جائیں تو علاج کروائیں؟ آپ فرمایا اللہ کے بندو علاج کرواؤ. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض دوا نازل، یعنی بوڑھا جوان نہیں کبھی ہو سکتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے. موت وہ مرض ہے جو ٹل نہیں سکتا، بڑھاپا دوبارہ جوانی میں نہیں آپ آ سکتے کوئی دوائی کھا کے. صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی ہے جس کی دوا نہ اتاری ہے، اور جب وہ دوا موافق ہو جاتی ہے اس بیماری کے تو اللہ تعالیٰ کے اذن شفا ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام تو خود یعنی بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے، دعائیں تجویز کیا کرتے تھے. کتاب الطب پورا چیپٹر ہے مشکات کے اندر، آپ کو دوسری جلد کے اندر مل جائے گا، جس میں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کے حوالے سے کئی احادیث آپ کو مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ شہد کے ذریعے علاج کروایا ہے، ایون یہ داغ لگوانے کے ذریعے علاج کروایا ہے. سعد ابن معاذ کے بارے میں آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ان کو جب تیر لگ گیا تھا تو اس میں پیپ پڑ گئی تھی، صفائی کروا کے اس کو داغ لگوایا تھا. تو یہ سارے علاج آپ نے، یہ تو فنیٹکس کا ہے طریقہ کہ جو بیمار ہے تو مرتا ہی رہے، کوئی علاج کروانے کی اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے. اسلام میں تو آپ نے علاج کروانا ہے کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے نا. یہ جو صحت ہے یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، تو اس کی بھی آپ نے قدر کرنی. اچھا، یہ بیماری کے علاج کا تو پوچھتے ہیں، ان کو پھکی دیا کریں، ان کو کہیں کہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو روٹی بھی نہ کھایا کریں، ٹھیک ہے نا. وہ بھی تو ایک کمزوری آپ کے اوپر آتی ہے نا، جیسے بیماری ایک پریشانی اور کمزوری آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. اور اس سے اگلی بات بہت خطرناک ہے، جب پیشاب آئے تو پیشاب بھی نہ کیا. وہ کوئی سوال نہیں پوچھتا کہ جی میں پیشاب روک لوں یہ کر لوں، اور روک بھی سکے نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا. جنہیں سمندر روکے ہیں نا وہ بھی نہیں روک سکتے پیشاب. کہتے ہیں نا فلانے بزرگ نے سمندر روک لیا،
وہ بزرگ بھی پیشاب نہیں اپنا روک سکتے. تو بھوک کے اوپر تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی میں کھانا کھا لوں کہ بھوکے ہی مر جاؤں. تو جس طرح بھوک ایک اللہ نے کمزوری اٹیچ کی ہے، اس طرح بیماری بھی ایک کمزوری اٹیچ کی، پیشاب بھی کمزوری اٹیچ کی ہوئی ہے، اور نیند بھی کمزوری اٹیچ کی. اب آپ کو سمجھ آئے گی یہ جو آیت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ کبھی نہیں. انسان دیکھیں کتنا کمزور ہے کہ انسان 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نہ سوئے تو اگلے 24 گھنٹے کے لیے پرفارم ہی نہیں کر سکتا. کوئی بڑے سے بڑا جینیس، پہلوان، طاقتور انسان پیشاب نہ کرے تو اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، کھانا نہ کھائے زندگی نہیں گزار سکتا. یہ کمزوریاں تو انسان کو بتاتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، اس کو کسی نے پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بیماری کو جو علاج نہیں کراتے نا، ان کو نہ سمجھ آ رہی ہو نا تو جیلم شریف کی پھکی شریف دے دیا کرے کہ سر کھانا بھی نہ کھایا، پیاس لگے پانی بھی نہ پیے. تو وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ وہ کہیں گے جی اللہ نے جسم دی حفاظت کرنی ہے. تو سر بیماری میں بھی تو یہی چیز ہے نا، اللہ کی تو تکلیف آئی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے خود شفا نازل کی ہے، دوا نازل کی ہے، اور آپ علاج بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے تو آپ ضرور کریں. وہ بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے نا. ایک صحابی کہتا ہے جی میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا شہد دو. شہد دیا اور خراب ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے. سورۃ النحل میں اللہ نے فرمایا کہ شہد کے اندر شفا ہے، اس کو شہد دو. 3-4 بار اس طرح ہوا، بیماری بڑھتی گئی، چوتھی دفعہ اس کو شفا ہو الٹیمیٹلی، یعنی شہد کے اندر شفا موجود. اس طریقے سے بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ جو بخار ہو اس کو پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو. یہ تو آپ علیہ السلام نے دوا کو، علاج کو تعلیم فرمایا حکم کہ اس کو ٹھنڈا کرو. یہ صوفیاء کے ہاں ایک ایسی چیزیں آ گئی کہ وہ گندا ہے تو گندا ہی پڑا رہے. اسلام تو صفائی اور ستھرائی کی طرف لگاتا ہے، اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ دین ہے، دین فطرت ہے. تو کیا یہ فطرت ہے کہ انسان بیمار ہو جائے تو علاج نہ کروائے؟ کیا یہ فطرت ہے کہ انسان پیاسا ہو تو پانی نہ پیے؟ کیا یہ فطرت ہے کہ بھوکا ہو تو کھانا نہ کھائے؟ یہ نیچر سے ہٹ کے. تو اسلام دین فطرت ہے، اس کو دین فطرت رہنا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. سر یہی ایک کانٹے کی بات ہے نا جو سورۃ الاعلیٰ میں ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. ایک ہی کانٹے کی بات یونیورسل ٹروتھ تھی جو اگلی کتابوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی، جو اس کتاب میں بھی ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی. اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے، اور یہ آیت جو اب آ رہی ہے نا اگلی 2 آیات، یہ تو میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بار بار ڈسکس کیے ہیں، اور میری علمی تحقیقی مجالس میں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے اکثر یہ میں نے آیات کور کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا یونیورسل ٹروتھ ریویل کیا ہے اس حوالے سے کہ جتنی بھی تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں نا، اس پہ پریشان نہ ہوا کرو. یہ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھی ہیں، وہ آنی آنی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے آزما کے ضرور چھوڑنا ہے، جان مال میں نقصان کے ذریعے. اینڈ پہ وہ دیکھے گا کون صبر کرنے والے ہیں. پھر ان اللہ مع الصابرین، یہ وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی زمین میں کوئی مصیبت آتی ہے، ولا فی انفس، یا تمہاری جانوں، یعنی زمین پہ زلزلہ آیا، کوئی وائرل ڈیزیز پھیل گئی، کوئی سیلاب آ گیا، یا کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، یا کسی سے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں چھین لی، کسی کی ٹانگیں چھین لی، تمہاری جان میں یا اس زمین پہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام کی تمام مصیبتیں الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم انہیں پیدا کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر، پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کہ ہونے سے پہلے ہی لکھ لی ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم کف افسوس مت ملو اس چیز پر جو اللہ نے تم سے چھین لی. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ شیخی بگاڑو اور اتراؤ اس بات کے اوپر جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی مغرور اور شیخی باز. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہوگی صبر کرنے. تو یہ ساری تکلیفیں ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی کسی کے اوپر. اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے.
اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے. سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت. وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا. تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ایسے ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے, مجھے ان کی فوتگی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر کے جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے نعم البدل دے. اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ہے اللہم اجرنی, جھٹکے سے ملے گا, اللہم اجرنی, حمزہ آ گیا, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر. تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما دے گا, اسے بہتر نعم البدل دے گا. کہتے ہیں میں نے دعا تو کی, پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو اسی کا خامن, ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کیسے. تو جب عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پیغام کا نکاح کا پیغام دیا, ام المومنین بن گئی. اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں 64 ہجری میں, واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد. تو اس دعا کی یہ دعا یاد رکھیں. چھوٹی موٹی بھی کوئی بھی تکلیف کوئی بچوں کو پہنچتی ہے, گھر میں کسی کو زخم لگتا ہے, ٹھوکر لگ جاتی ہے, کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے, فوراً یہ دعا. اور میں نے الحمدللہ 20 دفعہ یہ دعا آزمائی ہے. وقتی طور پہ تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ خراب ہو گیا, لیکن اس کے بعد اسی شر کے اندر خیر چھپی وہ مل جاتی ہے. اس آپ دعا کو یاد رکھیں اور صبح شام جو چھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں اس کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں. یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ انشاءاللہ. باقی یاد رکھیے گا کہ یہ مکافات عمل کا جو معاملہ ہے نیک اور بد لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے. نیک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا دنیا میں وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کی, اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ سورۃ العنکبوت کے اندر نا صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے نا یہ فلسفہ کلیئر کیا ہے. آیت نمبر 2 اور 3, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ انہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, بے شک ہم نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ تعالیٰ ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر. کس دعوے میں کہ غلامی رسول سے موت بھی ہوئی, اور کون صرف نعرہ بازی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے جانچ کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول رکھا ہے, یونیورسل ٹروتھ. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, صحابہ کرام نے جب کافروں کا ذکر کیا نا حضور تو آپ نے فرمایا صبر کرو, اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں زمین میں گاڑا جاتا تھا, سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو, اور وہیں ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, وہ اپنے دین پہ قائم رہے. لوہے کی کنگیاں ان کے گوشتوں پہ پھیری جاتی تھی حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچ جاتی, تب بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے. تو نبی الاسلام نے اپنے صحابہ کو اگلے لوگوں کی تکلیف دی. تو اب وہ جو اتنی تکلیفیں کاٹتے رہے ہیں وہ کوئی مکافات عمل نہیں ان کے لیے ہوا, آزمائش تو ہوئی ہے نا. تو نیک اور برے لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ, ذہن میں رکھیے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, دکھ درد بیماری کوئی اندیشہ کہتے ہیں ذہنی ٹینشن کو, کہ یہ نہ ہو جائے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے کہ جب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی نا کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی, تو صحابہ پریشان ہو گئے. ان کا یا رسول اللہ ہم تو یہ تو سارے پکڑے جائیں گے, اس طریقے سے کوئی بندہ پرفیکٹ ہو سکے. تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کو جو دنیا میں تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں نا وہ اس کی ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے. حتیٰ کہ جامع ترمذی میں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں. تو کیا انبیاء پہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے بڑھ کے محبوب ہو. آپ نے صحابہ کا بھی نام نہیں لیا, فرمایا جو بھی, وہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے آج کے, کیونکہ بعض صحابہ تو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی میں بھی موج کی اور اسلام کی زندگی میں موج کی, وہ تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں. اچھا, اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر, حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے دل اٹھا لیتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ موت کے وقت فلانے کے ساتھ, یار وہ احمد دیدہ صاحب
9 साल तक कौमे में इतनी इस्लाम की उन्होंने खिदमत की, हजारों ईसाइयों को मुसलमान किया, लाखों मुसलमानों के ईमान की हिफाजत का सबब अल्लाह ने उनको बनाया। लेकिन वो 9 साल तक कौमे की हालत, 1996 से लेकर 2005 तक तो कोई कुछ कहता था जी, ये वो ईसाई भी उनको कहते थे देखो जी इसको बदवा लगी, गुस्ताख है ये। तो ये तो कोई तरीका नहीं। इस तरीके से जुनैद जमशेद साहब जब शहीद हुए तो आप देख लें उनके मुखालफिन ने उनके बारे में क्या बात की। और सर सहाबा इकराम को तो रोमन अंपायर की बैटल फील्ड्स के अंदर तेल के कड़ाओं में रोस्ट किया गया। तो आप क्या कहेंगे नऊज़ बिल्लाह उनके साथ ये कुछ हो गया? अबू उबैदा इब्न जर्राह, मुआज़ इब्न जबल लाडले तरीन साहब हैं, ताउन के मर्ज में शहीद हुए हैं। और ताउन में इतने बड़े बड़े फोड़े जिसम चलते हैं, आप तो समझते हैं कि सहाबा इकराम जो है वो बड़े सुकून से बैठते होंगे और फिर कलमा पढ़ते होंगे साथ ही ऐसे रूह परवास कर। हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब का मुसला हुआ है, सैयदुल शुहदा है। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ करबला में हुआ है, तो नेक बंदों और आम बंदों के एतबार से इसका हुक्म डिफरेंट है। नेक बंदों के दर्जात बुलंद होते हैं। हुसैन इब्न अली से इतनी बड़ी कुर्बानी ने अल्लाह ने ली कि क़यामत वाले दिन उनको जन्नती नौजवानों का जो सरदार होना है उसको जस्टिफाई किया जाए कि आओ जी हुसैन जैसी है किसी कुर्बानी, बढ़ा देना है सरदार, आ जाओ लेके आओ। कोई खड़ा हो सकता है? अभी तक 1500 साल में तो नहीं कोई दावा करेगा खड़ा होने का। तो अल्लाह ताला नेकियों को जस्टिफाई भी करवाता है, वो मुकफ़ात अमल नहीं हो रहा होता। नेक लोगों के लिए डिफरेंट है, उनके दर्जात बुलंद होते, और बाकी आम लोगों के लिए यह है कि उनके लिए भी आप नहीं कहेंगे कि उन पे अजाब है, या अल्लाह की तरफ पलटने का जरिया है या उनके गुनाहों का कफारा है। ये आपने किसी पे नहीं कहना इसके ऊपर लानत पड़ गई, इसके ऊपर ये हो गया, इसके ऊपर ये हो गया। ये आपको किसी ने राइट नहीं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। एक तरह के मामलात हुए होते हैं दोनों के साथ। अब आप देख लें, सुन्नियों में से कोई जेल में जाता है तो शिया कहते हैं देखा जी मुकफ़ात अमल है, शिया में से कोई जाता है सुन्नी कहते हैं मुकफ़ात अमल है। तो ये आप जो मर्जी, और अपनों के लिए कहते हैं आजमाइश है। तो ये आज की डेट में आपने सबके लिए आजमाइश ही कहना है, वरना ये मसला बिल्कुल खराब हो जाएगा। और आप देख लें अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है। पूरा मक्की कुरान 2/3 कुरान है, काफिरों के लिए धमकियों से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन जब उन धमकियों की एग्जीक्यूशन की बारी आई है, सारे मुसलमान हाय हाय। अब कोई कह सकता था कि अल्लाह इतनी धमकियां तूने दी, मैं ये कर दूंगा, तुम पे वही अजाब आएगा जो अगले लोगों पे आया था, तो अल्लाह अपनी किताब को सच्चा कर देना और अजाब ले आ। लेकिन वही बात, वकतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम किया कि हर हाल में उसने रहम ही कर। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह ने मखलूकात की पैदाइश से पहले अर्श पे अपने पास एक इबारत लिख ली थी कि मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले जाएगी। वो ऐसी सबकत ले गई कि 2/3 कुरान साइड में रह गया, धमकियों से भरा हुआ। फतह मक्का पे जिन्होंने माफी मांगी तो लकाब बने मुसलमान, हत्ता के हिंद की भी हुजूर इस्लाम ने तौबा कबूल कर ली, अबू सुफियान की भी तौबा कबूल। ये बात, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। जो हज़रत यूसुफ ने आयत पढ़ी, वो जो अल्फाज है ना कुरान में, वही नबी इस्लाम ने आयत पढ़ी। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है। हम अल्लाह ताला से अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फضलिका व रहमतिक, आमीन। अल्लाह ही अल्लाह जी, अल्लाह ताला से खैर मांगना चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू लाना चाहिए। इस हवाले से बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। मैं अब आपको थोड़े वजीफे भी बता दूं ना। ज़ाहिर है आजमाइशें तो हर बंदे पे आती हैं, अल्लाह की तरफ रुजू भी लाना चाहिए। इन आजमाइशों से निकलने का तरीका क्या है? बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनस इब्न मालिक कहते हैं कि नबी इस्लाम की अक्सर दुआ यही हुआ कर, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, आमीन। ये बुखारी मुस्लिम में भी है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 201 है। ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाइयां अता फरमा और आखिरत में भी भलाइयां अता फरमा, और आखिरत की सबसे बड़ी भलाई भी साथ मांग ली, वक़िना अज़ाबन नार, आग के अजाब से, आमीन। ये अक्सर आपकी दुआ होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है बड़ी इंटरेस्टिंग, सही मुस्लिम। एक सहाबी बीमार हुए, हत्ता के बिल्कुल हड्डियों का पिंजर बन गया, और सहाबा कहते हैं चिड़िया की तरह उनकी जान हो। नबी इस्लाम उनकी इयादत के लिए गए। आपने जब देखा, आप मैं तू अल्लाह से क्या मांगता है? चंगा बंदा, टुरदा फिरदा बंदा एड़ा मंजी दे पै गया और बिल्कुल ढांचा पिंजर बन गया हड्डियों। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह, जो तूने मुझे आखिरत में अजाब देना, दुनिया में ही दे दे। आखिरत का अजाब तो बहुत सख्त है, तो मुझे दुनिया में ही वो अजाब दे। सुभान अल्लाह, क्या तुम दुनिया में भी अल्लाह की तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हो? ओए तुझे तो चाहिए था, तू कहता है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन। यानी आप अल्लाह ताला को माज़अल्लाह को फैनेटिक समझते हैं कि आप कहेंगे कि उसने अज़ाब तो जरूर देना, तो मुझे इधर दे दे। ओ यार, अल्लाह से अच्छा ही गुमान रखो। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ जैसा मेरे बारे में गुमान रखे, बशर्ते करतूत। तो सर हम तो ये कहते हैं अल्लाह, हम ना तेरी आजमाइश के काबिल हैं, ना तेरे अजाब के काबिल हैं, हमें बिला हिसाबो किताब ही में दाखिल फरमा दे, आमीन। तो मैं अपने बंदे के गुमान के करीब, अच्छा गुमान रखें, इंशाअल्लाह ताला एंड रिजल्ट भी अच्छा होगा। आप अल्लाह से गुमान अच्छा रखें, ये गुमान बहुत अहम चीज।
اور یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اللہ کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہی. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں منو تو اللہ نے دینے ہی زیادہ. آپ چاہے اچھے اعمال کرتے ہیں برے اعمال, تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں, یہ تو اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر, وہ تو کہانی ختم. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا, وہ بڑا گنہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ نے فرمایا تو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی, جا میں نے اس کو معاف کیا, تجھے دوزخ میں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, سورۃ الانبیاء کی آیت ہے. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناشکری پھیلانا سورہ الزمر میں ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوسی عوام کے اندر پھیلانا. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی غلط ہے کہ آپ رحمت کی آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کے کام چوک کے رکھو, وہ بھی دوسری ایکسٹریم, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. رحمت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا, ہاں اعمال پورے کرنے ہیں اور پھر اللہ سے امید. جو سیدنا ابوبکر نے حضرت عمر کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا, کیا عمر جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ میں بھی ان میں شامل ہوں, اور جب بھی تو جہنمیوں کا ذکر لائے تو اللہ صلی اللہ سے پناہ مانگنا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں. انہوں نے آگے سے کہا کہ میں عشرہ مبشر ہوں. یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے, جن کو اللہ کا تعارف ہے نا تو وہ ان کی زندگی بڑے ڈر ڈر کے گزر. تو یہ حدیث میں نے اس لیے بتا دی. ایک اور ذریعہ ہے ان آزمائشوں سے نکل, صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر اور اس کے رزق میں کشادگی. رزق میں دنیا کی ہر نعمت شامل, ہم تو دولت ہی سمجھتے ہیں, اچھی صحت بھی رزق ہے, اچھی اولاد بھی رزق, اچھی صحت بھی رزق ہے, مال کی فراوانی بشرطے کہ وہ فطرے میں نہ ڈال دے وہ بھی رزق ہے. ہر چیز دنیا میں جتنی بھی اہمیت چیزیں جو ہم سمجھ, تو بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں, جس کی یہ خواہش ہے اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ ہے جناب وہ کام کر. حسن سلوک خالی ان کو تسلی نہیں دیتے. ظاہر ہے قرآن اور حدیث میں جب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنی, دوسرا ان کی فائنینشل سپورٹ کرنی. اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ کے صدقات کے آپ کے بہن بھائی ہیں, سب سے قریبی رشتہ ہوا, اس کے بعد کوئی اور حق. باقی اس پہ تو امت کا اجماع ہے کہ جو صدقات اللہ کی راہ میں آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تکلیف ٹالتا ہے, منت سے نہیں ٹلتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے, تکلیف نہیں ٹلتی. لاجیکل ہے, منت تو یہ کہ یا اللہ پہلے کر تو میں کراں گا, اور صدقے میں کیا ہے, یا اللہ میں نے تیری طرف سے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں, میرا مسئلہ حل کر دے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, انہوں نے اپنے پرانے اعمال کا واسطہ پیش کیا تھا. یہ نہیں دیکھا کہ یا اللہ ایک پر کاٹ دیتے سی کرا کے پھر کون سی نکلنا, انہوں نے اپنے پرانے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ اللہ کے, جو قرآن میں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو, جس سے وہ کہتے ہیں جی اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے. تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر, المدد یا نماز, وہ اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد, کیونکہ آگے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو نیک اعمال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں. تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو, بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ایک چٹکلا عرض کر دیں, صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتی ہے, اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے. ہاں صدقہ کیوں کو دیتے ہیں سر, دیکھا کتنی بڑی بلا ہے. بلاواں نو جڑی چیز کھانی ہے وہ صدقہ ہے, اور جو صدقے نو بھی کھا جائے سب تو بڑی بلا وہ مولوی. اچھا یہ چٹکلے کے طور پہ اس کو نیگیٹو کسی نے نہیں لینا, میں نے ایک مزاح کے طور پہ بات کی, اس کا اس ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق, چونکہ ایک مشہور ہے چیز. تو یہ میں نے آپ کو ایک دعائیں, اذکار اور پھر اعمال بھی بتا دیے. آخر میں 2 دعائیں میں وہ جو بیان کی تھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک پریونٹیو دعا ہے, یہ 2 علاج ہوتے ہیں نا, پریونٹیو اور کیوریٹیو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے علاج کیا جائے, جیسے ویکسین. آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی ویکسین بن گئی کہ وہ لگوا لیں. ایک ہوتا ہے کیوریٹیو علاج, کہ بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج کیسے. تو پریونٹیو علاج جو دعائیں ہیں نا وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر نماز کے سے مانگیں, بلکہ سجدے میں مانگیں. مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو, خوب دعائیں مانگا کریں. سجدے میں بھی آپ یہ دعا مانگیں, تشہد میں تو مانگے ہی مانگے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے, وہ تو قبولیت کی ایک جگہ. اس کے علاوہ یہ ہوگی پریونٹیو علاج بیماریوں. جتنے سنت اذکار ہیں, بسم اللہ الذی لا یضر, یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت اذکار ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ناگہانی آفات کے لیے, یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں انگلی دے دے, یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرے سے کھیلنا شروع کر دے. نہیں,
وہ پھر آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرو. پھر یہ اذکار نہیں ہے، یہ ناگہانی آفات کے. جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کر لیتا ہے نا، پھر وظائف ہو جاتے ہیں سائڈ. ذہن میں رکھیں. پھر بھی جو تکلیفیں آنی ہے نا، وہ تو آنی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش بن. وہ تو ہمیں یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں، اور وہی ہے کیوریٹو علاج کہ جب تکلیف آ جائے تو اب کیا کرنا ہے. اس نے کہنا ہے انا للہ انا الیہ راجعون اللہم اجعل مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ مکافات عمل کا سارا ٹاپک کا اینڈ میں کروں گا سورہ الحدید کی ان 2 آیات کے، جس کے بعد صبر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا سلسلہ دنیا میں جو رکھا ہوا ہے، اس پہ صبر کے لیے کیا ترغیب دلائی ہے. آیت نمبر 22 اور 3، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. کوئی مصیبت بھی ایسی زمین میں آئے، زمین میں کیا مصیبت آتی ہے؟ زلزلہ، وبائی امراض، سیلاب، طوفان، ولا فی انفسکم، اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ تمہاری جان میں آئے. جان میں ہر طرح کی بیماری، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، کسی گردے فیل ہو گئے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا. یہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف بھیجیں. کام ہی ختم ہو. اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہ طے کیا، یہ ڈیسٹنی ہے تمہاری، تقدیر ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا احسان ہے، بہت آسان ہے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ کتنا ہو گیا، پہلے ہی اللہ کو پتا ہے. اللہ کے علم کے لیے آسان ہے. سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خشکیوں میں یا سمندروں کے اندر، عربی میں صدقہ ہر نیکی کے کام کو کہتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ نے کہا یہ بھی صدقہ. فرمایا ہاں اگر یہی ضرورت تم ایسی جگہ سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہوگا. فرمایا پھر اس پہ ثواب بھی ہوگا، یہ بھی صدقہ ہے. باقی عموماً جو صدقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی غریب کو کوئی کھانا کھلانا یا اس کی مالی مدد کرنا. تو اگر آپ وہ صدقہ پوچھ رہے ہیں تو اس میں ایک تو obligatory صدقہ آپ کے اوپر رکھ دیا گیا کہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی یا بچوں کے منہ میں بھی جو رزق ڈالتا ہے، یعنی ان کے لیے جو کمائی کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. ماں باپ کے اوپر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اسپیسیفکلی وہ صدقہ جو آپ نے منت مانی ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، وہ پھر آپ نے صرف غریب لوگوں کو کھلانا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے وہ آپ ماں باپ بیوی بچوں پہ نہیں لگا سکتے. ہاں بہن بھائی سب سے زیادہ حقدار ہیں ایسے صدقے کے. زکوٰۃ کے بھی سب سے زیادہ حقدار بہن بھائی ہیں، اس کے بعد باقی رشتہ دار ہیں. صدقہ فطر بھی سب سے پہلے بہن بھائیوں کو دیں، اور اس کی جو بھی فارم آپ بہتر سمجھتے ہیں، رقم کی شکل میں ہو، راشن کی شکل میں ہو، کپڑوں کی شکل میں ہو، کسی بچے کی فیس کی شکل میں ہو، کسی کو موٹر بائک لے کے دے دیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان بھی نہیں کھول پائے گا. ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنات سے اتنا کام لیتے ہیں، تو کوئی بینک سے پیسے چوری کروا کے بتائیں، دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہرڈل ہے وہ سب کے لیے رکھی. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، خالی برتنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھانپ نہیں. اور اگر بھرے ہوئے برتن ہیں اس کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تنکا ہی اس کے اوپر رکھ دو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں اور وہ ایسے برتن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برتنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو. بعض اوقات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہ چوہا ہے وہ دیے کی بتی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے. بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے اور وہ اسی طرح لگی تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. اور اس کو آپ آج کل کے اعتبار سے دیکھ لیں، یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے سو. آئے دن ابھی تک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جب گیس آتی ہے تو آٹومیٹک ہیٹر تو آپ کو پتا ہے 15-20 ہزار روپے کا ملتا ہے. ہمارے جو عام 2,500-3 ہزار والے ہیں ہیٹر، یہ تو جب گیس آئے گی تو دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے وہ پائلٹ بھی بجھ گیا ہوتا ہے. ایک ظلم تو یہ کر رہے ہیں نا، اتنی گیس لے جاتے ہیں کہ پائلٹ بھی نہیں چلتا. اگر پائلٹ جلتا رہے نا تو دوبارہ گیس آئے تو ہیٹر چل اٹھے. اسی طریقے سے آج کل آپ کو پتا ہے وہ چونکہ پائلٹ جو بھی گیس نہیں رہتی ہے تو وہ گیزر بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں. ورنہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی نا اس میں پائلٹ بند نہیں ہوتا تھا، اتنی گیس ضرور رکھتے تھے تو رات کو جب صبح فجر کے وقت جب گیس واپس آتی تھی تو دوبارہ گیزر. اب تو روزانہ گیزر بھی آن کرنا پڑتا ہے. آٹومیٹک تو تھوڑے لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں، اتنے مہنگے ہیں. تو یہ چیزیں ضرور ہیں. باقی یہ توہمات ہیں کہ جی گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست ہے، شیشہ ٹوٹ جانے کو نحوست سمجھتے ہیں. اچھا کہتے ہیں جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو سفر لکھا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھا دیں آپ روزانہ کے لیے، میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کہیں. اس طرح سفر نہیں ہوتا. آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی چڑھی ہوتی ہے.
میں تو مہینوں نہیں نکلتا ہوں، ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا۔ قرآن حکیم میں واضح آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا، 9th کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ان 3 چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اور یہ گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے، جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اب یہ توہمات ہے، وہ کتنی بڑی گائے ہے، کدھر ہے، سب جھوٹ ہے۔ اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ یا سائنس پروف کر دے مانیں گے، ایکوائرڈ نالج بھی ڈیفینیٹ ہے، ریویلڈ نالج بھی ڈیفینیٹ، لیکن ایکوائرڈ نالج وہ جو یعنی سرٹیفائیڈ ہو تجربات سے۔ مثلا یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہے کہ پیٹرول سے آگ بھڑکتی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے اوپر پیٹرول پھینکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجھا دے، تو یہ بالکل ڈیفینیٹ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ یہ قرآن و سنت کی اتنا حجت ہے، اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پہ خاموش کروایا تھا وہ ہے ہی یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا، تو ہکا بکا رہ گیا تھا کافر۔ اب یہ سائنٹیفک ایک فینومینا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو یہ فزیکل فینومینا ہیں اتنے محکم ہیں کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں۔ آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، روز روز تو نہیں ہوتی۔ کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابرا کے لشکر سے ایک ہی دفعہ بچایا ہے، اس کے بعد تو یزید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا، اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کی چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیوانیں منہدم ہو گئیں، کچھ نہیں ہوا۔ واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کی حرمت پر مال ہوئی۔ دنیا بقدر ایفرٹ، آپ لاکھ کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چیزیں بقدر ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں۔ باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ کامن ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر، خاوند بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں، مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں، رات کے وقت کو ناخن کاٹ لے، اور ان سے یہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا، سارے سنا کے سننی ٹنی، پڑھا کے سننی پڑھو۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں۔ جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کر دی گئی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کے وقت بچوں کو نہیں نکالنا آپ نے، مغرب کے وقت، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ اچھا ہوتی کوئی یعنی 10 چیز موجود ہے، اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 100 کر دیتے ہیں، کوئی اور صفر لگا کے 1000 کر دیتا ہے، اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، غلوف کرتے جاتے ہیں۔ حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے، صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی، جس وقت مرضی آپ کریں سر۔ اچھا جن چیزوں میں ٹائمنگ بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا۔ سورہ نور اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا، ارلی ان دا مارننگ، دوپہر کے وقت اور رات کے وقت۔ تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو عشاء کے بعد جو ہے وہ مہمان بن کے تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ تو میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں دروازے پہ آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائم نہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اخلاق ہے، میرا حق ہے۔ مس بیل نے بار بار دینا ایک بہت ہے، مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کال کر لوں گا، اگر نہیں کرنی 50 کے بعد ملیں گے۔ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیئر کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے نا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا، اس پہ کوئی قدغن نہیں۔ آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا، آنکھ نکال دی، بھائی اسلام تو یہی کہتا ہے، سختی۔ خود نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں تیرے ساتھ کر دیتا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم یہ بھی حدیث ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، دستک دو، جواب آ جائے تو ٹھیک 3 دفعہ، ورنہ واپس چلے جاؤ، اس بات کا برا بھی نہ مانو۔ یہ کیوں ہے؟ کوئی اگلے کی مرضی نہیں ہے، نہیں ملنا چاہتا آپ سے، کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے۔ اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج کو۔ سر پھر گورے کو اسلام ہے نا، گورے کو آپ کہہ دینا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نوست ہے، وہ مانے گا؟ ایمانداری سمجھو، یہ نان سینس، کیا بات کر رہے ہیں، نہیں مانے گا۔ آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے، اور کر کے دیکھ لیں آپ، یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے، ان کے آگے کہ کالی بلی پھینکے پھر تو انہوں ٹرپل سینچری مارے گا وار، کچھ بھی نہیں ہونا۔ دنیا بقدر ایفرٹ، اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا، ساری کی ساری چیزیں توہمات، ٹھیک ہوگی۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان بھی نہیں کھول پائے گا، ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنات سے اتنا کام لیتے ہیں تو کوئی بینک سے پیسے چوری کروا کے بتائے، دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہرڈل ہے وہ سب کے لیے رکھی۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو،
خالی برتنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھانپ نہیں، اور اگر بھرے ہوئے برتن ہیں اس کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تنکا ہی اس کے اوپر رکھ دو۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں اور وہ ایسے برتن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برتنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی۔ پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو۔ بعض اوقات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہ چوہا ہے وہ دیے کی بتی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے اور وہ اسی طرح لگی تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور اس کو آپ آج کل کے اعتبار سے دیکھ لیں، یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے سو۔ آئے دن ابھی تک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جب گیس آتی ہے تو آٹومیٹک ہیٹر تو آپ کو پتہ ہے 15-20 ہزار روپے کا ملتا ہے۔ ہمارے جو عام 2,5-3 ہزار والے ہیں ہیٹر، یہ تو جب گیس آئے گی تو دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے وہ پائلٹ بھی بجھ گیا ہوتا ہے۔ ایک ظلم تو یہ کر رہے ہیں نا، اتنی گیس لے جاتے ہیں کہ پائلٹ بھی نہیں جلتا۔ اگر پائلٹ جلتا رہے نا تو دوبارہ گیس آئے تو ہیٹر چل اٹھے۔ اسی طریقے سے آج کل آپ کو پتا ہے وہ چونکہ پائلٹ جو کی بھی گیس نہیں رہتی ہے تو وہ گیزر بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں، ورنہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی نا اس میں پائلٹ بند نہیں ہوتا تھا، اتنی گیس ضرور رکھتے تھے۔ تو رات جب صبح فجر کے وقت جب گیس واپس آتی تھی تو دوبارہ گیزر، اب تو روزانہ گیزر بھی آن کرنا پڑتا ہے۔ آٹومیٹک تو تھوڑے لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں، اتنے مہنگے ہیں۔ تو یہ چیزیں ضرور ہیں۔ باقی یہ توہمات ہیں کہ جی گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست ہے، شیشہ ٹوٹ جانے کو نحوست سمجھتے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو سفر لکھا ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھا دیں آپ روزانہ کے لیے، میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کہیں، اس طرح سفر نہیں ہوتا۔ آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی چڑھی ہوتی ہے، میں تو مہینوں نہیں نکلتا ہوں، ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا۔ قرآن حکیم میں واضح آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا، 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ کوئی بھی چیز، عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ان 3 چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اور یہ گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے، جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اب یہ توہمات ہے، وہ کتنی بڑی گائے ہے، کدھر ہے، سب جھوٹ ہے۔ اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ یا سائنس پروف کر دے مانیں گے، ایکوائرڈ نالج بھی ڈیفینیٹ ہے، ریویلڈ نالج بھی ڈیفینیٹ، لیکن ایکوائرڈ نالج وہ جو یعنی سرٹیفائیڈ ہو تجربات سے۔ مثلا یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہے کہ پیٹرول سے آگ بھڑکتی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے اوپر پیٹرول پھینکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجھا دے، تو یہ بالکل ڈیفینیٹ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ یہ قرآن و سنت کی اتنا حجت ہے، اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پہ خاموش کروایا تھا وہ ہے ہی یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا، تو ہکا بکا رہ گیا تھا کافر۔ اب یہ سائنٹیفک ایک فینومینا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو یہ فزیکل فینومینا ہیں اتنے محکم ہیں کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں۔ آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، روز روز تو نہیں ہوتی۔ کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابرا کے لشکر سے ایک ہی دفعہ بچایا ہے، اس کے بعد تو یزید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا، اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کی چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیوانیں منہدم ہو گئیں، کچھ نہیں ہوا۔ واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کی حرمت پر مال ہوئی۔ دنیا پر قدر ایفرٹ، آپ لاکھ کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چیزیں بقدر ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں۔ باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ کامن ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر، خاوند بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں، مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں، رات کے وقت کو ناخن کاٹ لے اور ان سے پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا، سارے سنا کے سننی ٹنی، پڑھا کے سننی بڑھو۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں۔ جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کر دی گئی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کے وقت بچوں کو نہیں نکالنا آپ نے، مغرب کے وقت، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ اچھا ہوتی کوئی
یعنی 10 چیز موجود ہے، اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 100 کر دیتے ہیں، کوئی اور صفر لگا کے 1000 کر دیتا ہے، اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، غلوف کرتے جاتے ہیں۔ حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے، صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی، جس وقت مرضی آپ کریں سر۔ اچھا، جن چیزوں میں ٹائمنگ بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا۔ سورہ نور اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا، ارلی ان دا مارننگ، دوپہر کے وقت اور رات کے وقت۔ تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو عشاء کے بعد جو ہے وہ مہمان بن کے تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ تو میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں دروازے پہ آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائم نہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اخلاق ہے، میرا حق ہے۔ مس بیل نے بار بار دینا ایک بہت ہے، مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کال کر لوں گا، اگر نہیں کرنی 50 کے بعد ملے گا۔ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیئر کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہے نا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا، اس پہ کوئی قدغن نہیں۔ آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا، آنکھ نکال دی، بھائی اسلام تو یہی کہتا ہے، سختی۔ خود نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں تیرے ساتھ کر دیتا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم یہ بھی حدیث ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، دستک دو، جواب آ جائے تو ٹھیک 3 دفعہ، ورنہ واپس چلے جاؤ، اس بات کا برا بھی نہ مانو۔ یہ کیوں ہے؟ کوئی اگلے کی مرضی نہیں ہے، نہیں ملنا چاہتا آپ سے، کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے۔ اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج۔ سر پھر گورے کو اسلام ہے نا، گورے کو آپ کہہ دینا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نوست ہے، وہ مانے گا؟ ایمانداری سمجھ، یہ نان سینس، کیا بات کر، نہیں مانے گا۔ آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے، اور کر کے دیکھ لیں آپ، یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے، ان کے آگے کے کالی بلی پھینگے پھر تو انہوں 3 سینچری مارے گا وار بار۔ جوڑے آسمانوں پہ بننے کا صرف ایشو نہیں ہے، بلکہ سب کچھ ہی آسمانوں پہ ہی ہو رہا ہے۔ تقدیر کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن وزڈم سے چیزیں لکھ دی ہوئی ہیں، البتہ ظاہر ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن دنیا میں ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دنیاوی طور پہ انہیں چیزوں کو دیکھنا۔ لوگ جو ہے وہ شادی کے اوپر استخارے بھی کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں، استخارہ تو بالکل اینڈ والی چیز، استخارہ تو اللہ سے مشورہ ہے، بندوں سے بھی مشورہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نبیوں کے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، استخارے پہ نہیں سب کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہوتا۔ دنیاوی طور پہ آپ نے رشتہ کرتے وقت دیکھنا ہے کہ معاملات کیسے ہیں۔ وہ مسلم شریف میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ عورت سے 4 وجہ کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی مال کی وجہ سے، اس کی حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو، ٹھیک ہو گیا؟ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ باقی اگر کسی کی قسمت میں کوئی مسئلہ لکھا ہے تو وہ تو آپ دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام 2 پیغمبر ہیں، سورہ تحریم کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی بیویاں بھی کافرہ نکلی ہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اپنی طرف سے کوشش کریں، باقی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہوا ہے، مستقبل میں ہونے والا، نہ کہ ہمیں اس تقدیر کا پابند کیا ہوا ہے، بلکہ جو کچھ ہونا تھا وہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، نہ یہ کہ اس نے پابند کیا کہ ہم یہ کریں۔ البتہ جب ہو جائے نا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری نصیب میں یہ لکھا تھا۔ ایک بندہ پیپر دینے کے لیے اسکول ہی نہیں جاتا اور فیل ہو جاتا ہے، پھر کہ جی میری قسمت میں ہی لکھا تھا، وہ تو خود ہی نہیں گیا، خالی پیپر دیا ہے، فیل آیا ہے، تو قسمت میں یہ لکھا تھا کہ اگر خالی پیپر دے گا تو فیل ہی ہوئے گا، اور اگر پریائے دے گا تو پاس ہو جائے گا، یہ بھی لکھا سی تو اسی وہ اڈاپٹ کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ باقی دعا کی تو امپورٹنس ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے آپ کی دولت بھی بڑھتی ہے اور عمر بھی۔ اور رشتہ داروں میں پہلے نمبر پہ ماں باپ، بیوی، بچے اور بہن بھائی ہیں، باقی بعد میں۔ لوگ رشتہ داروں سے فوراً سمجھتے ہیں کزنز، اور بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ تو ظاہر ہے اس نے سلوک یہ ہے کہ آپ نے اخلاقی طور پہ بھی اور مالی مدد بھی ان کی کرنی ہے، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب ہے دعا سے تقدیر بدلتی ہے، لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی عمر تو تھی 60 سال، اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ہم نے اس کو 80 کر دینا، اب وہ کرے گا تو ہو جائے گا۔ اب دنیا میں اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مر جائے گا۔ فزیکل فنامنا تو چلیں گے نہ، گہانی آفتیں ٹلتی ہیں دعاؤں سے۔ جو آپ آفت اپنے اوپر خود لائیں گے وہ تو نہیں ٹلے گی۔ آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیں تو یہ تو نہیں ہے، نہ گہانی آفتیں ٹلیں گی۔ تو تقدیر کا مسئلہ بھی ہے۔ یہاں پہ بھی جوڑوں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، ہاں جو ہو جائے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح بخاری مسلم میں آتے آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری قسمت میں یہ لکھا تھا، تو ظاہر ہے پھر واقعی لکھا ہوا تھا۔ ایک بندے نے بھی غلط کام کیے نہیں اور کہ جی میری قسمت میں لکھا ہے کہ میں کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں، ایک بندہ کہتا نہیں میری قسمت میں لکھا ہے کل فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھنی، تو سر میں ابھی آپ کی قسمت میں بدل دیتا ہوں کہ فجر کی نماز فلاں مسجد کی پہلی صف میں پڑھو، 1 لاکھ روپے لے لینا، یہ لو چیک۔ دنیا کے سارے شیطان مل کے تجھ سے ایک فجر نہیں چھڑوا سکیں گے، تو تیری قسمت اینج بدلی نا۔ اور تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر 104 A B C 3 میرے لیکچر ہیں، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بتایا کہ بدقسمتی انسان خود کماتا ہے
اور سورہ طٰ کے اندر بھی ایک آیت آتی ہے، یہ کریٹیکل ٹاپک ہے تو میں وہ آیت چاہ رہا ہوں یہاں پہ کوٹ کر دوں، بالکل اینڈ کے اوپر جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا بدبخت کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اپنی بدبختی خود کماتا ہے۔ سورہ طٰ کی آیت نمبر ہے 123۔ یہ اب انگریزی عربی میں بعض کا میں 2 کو 3 پڑھ جاتا ہوں، وہ اس طرح جڑا ہوا لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا۔ اس میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا تو کہا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اب تم دونوں زمین پر اتر جاؤ، بعضکم لعدو لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی، یعنی نبیوں کے ذریعے کتابیں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو کتابوں کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ قرآن کی پیروی کرنے والا بدبخت نہیں ہوتا، قرآن کہہ رہا ہے سورہ طٰ آیت نمبر 123، جو نبیوں پر اتری ہوئی کتابوں کی پیروی کرے گا لا یضل ولا یشقى، ٹھیک ہے جی، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ شکی ہوگا۔ کیوں؟ بدبختی انسان خود کماتا ہے، وہ چیز شیطان نے مسجد میں نہیں جانے دیا۔ میں کہتا ہوں آج اناؤنسمنٹ ہو کے مسجد میں نماز فی نماز کے اوپر 10,000 روپے گورنمنٹ دے گی، شیطان کا پیو بھی نہیں کچھ کر سکتا۔ اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، اگر ایک نماز چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہی عذاب آنا شروع ہو جائے تو کوئی شخص بھی نماز سے غافل نہیں ہوگا۔ اگر انسان مسجد کی طرف نہ جائے تو اس کے پاؤں پہ اسی وقت فالج گرے تو اگلی نماز کے لیے تو کہے گا یا اللہ ایک بار میری ٹانگیں ٹھیک کر دے، میں پہلے جا کے مسیتی پہ جاؤں۔ تو دنیا کو اللہ نے فزیکل چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، آخرت چونکہ ادھار ہے، چھپی ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری پکڑو، کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں، یعنی وضو کا طریقہ۔ اچھا اب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنی دفعہ نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے وضو کرنا ہے۔ قرآن خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا پہلے ہی وضو ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ قرآن کے تحت ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو ایک دفعہ وضو ضرور کرنا ہے۔ تو اس سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو ہونا چاہیے۔ لیکن جو مخالفین ہیں نا، جو منکرین احادیث ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو آپ خود سے مطلب نکال رہے ہیں۔ بھئی دونوں مطلب نکل سکتے ہیں، یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب جب نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وضو الگ کرنا۔ سنت ہمیں پھر ڈکلیئر کرتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹو ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائی اور فرمایا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے۔ اب